مجلس بمقام انجمن حسینیہ ایرانیان بتاریخ 24 محرم 1384 ہجری خطیب اعظم عالم اسلام عالی جناب علامہ رشید ترابی صاحب مدظ اللہ العالی خطاب فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق بالقائم محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المحسنين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سورہ مریم کی اس آیت پر گفتگو مسلسل ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، رحمان ان کے لیے مودت کو قرار دیتا ہے۔ عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ محبت یا تو رحمان سے متعلق ہے کہ رحمان محبت کرتا ہے ان کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، یا یہ محبت متعلق ہے عوام سے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح جن کا ہے ان کے لیے عوام کے دلوں میں رحمان محبت کو پیدا، یا پھر یہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور جن کا عمل صالح ہوا ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، یا محبت کو خداوند علی اعلیٰ قرار دیتا ہے خود اپنی ذات کے لیے۔ اور تینوں صورتوں میں ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا۔ گفتگو اس نسبت سے کی کہ ایمان اور عمل صالح کسی خاص
درجے اور کسی خاص معیار پر ڈیفائنڈ نہیں ہے، یعنی کسی خاص معیار کے لیے مخصوص نہیں ہے، کسی خاص مرکز پر عمل صالح رکتا نہیں ہے کہ جہاں آپ کسی خط کو دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ عمل صالح ہے، کسی مرکز کو دیکھ کر آپ یہ کہیں کہ یہی ایمان ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح کے اتنے مراتب ہیں کہ مجھے یاد ہوتا ہے کلام مجید میں سورہ ہے سورہ بینہ، اور اس سورے میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین اولئک هم شر البریہ، وہ لوگ جو کافر ہوئے علم آ جانے کے بعد، کتاب مل جانے کے بعد اور مشرک ہو گئے، وہ بریہ یعنی مخلوق، بریہ یعنی خالق، اس میں بدترین مخلوق شر خالق وہ کفار ہیں جو کتاب کے آنے کے بعد کفر کرے یا مشرک ہو۔ اس کے بعد سلسلے کی آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ بہترین مخلوق، تو شر البریہ سے لے کر خیر البریہ تک جتنے مدارج ہیں، اگر آپ ان مدارج پر غور کر سکتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ہے ایمان اور عمل صالح کے مدارج، شر البریہ سے لے کر خیر البریہ تک۔ اب خیر البریہ کی منزل جہاں آ جائے تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے آگے کوئی اور مقام نہیں ہے، یعنی جو بہترین خلق ہو، جو بہترین مخلوق ہو، جو مقصد خلقت بنے، یعنی مخلوق کو بنا کر ایک نظام ان کے سامنے رکھ کے یہ کہا جائے کہ اس نظام پہ کہ اگر تم پابند رہو گے تو یہ ہے تمہاری منزل کمال، اس منزل کمال پر جو پہنچ جائے وہ خیر البریہ ہے، تو اس خیر البریہ کی منزل تک آغاز ایمان سے لے کر مدارج اور مراتب کا اتنا تفاوت ہے کہ اگر حفظ مراتب نہ ہوئی زندگی، اگر یہاں مرتبوں کی حفاظت نہ ہوئی تو زندگی ہے، اس لیے کہ سب ایک نہیں ہوتے، کسی منزل پر ایک نہیں ہوتے، سبوں کو یکساں کہنا بہت غلط ہے، یعنی بے اعتبار شر نہ تو سب ایک ہے، نہ بے اعتبار خیر سب ایک ہے، شر میں بھی مراتب ہیں، خیر میں بھی مراتب ہیں۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ محرم کی بات کی مجلسوں میں میں وقت اگرچہ زیادہ نہیں لے سکتا ہوں، مگر پھر بھی یہ چاہتا ہوں کہ اگر ذرا سی تقریر بلند ہو جائے تو آپ گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ معلومات کا وسیلہ یہی تو مجلس ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور درسگاہ نہیں ہے کہ جہاں آپ کے لیے یہ سارے معلومات وقت واحد میں فراہم ہو سکیں۔ شر کے متعلق آپ کچھ بتلا سکتے ہیں کہ شر کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں؟ آپ کو یاد ہے، مگر صرف آپ تازگی چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. 4 شر ہیں. آپ سب کو یاد ہے نا. تو ایک تو وہ شر ہے کہ خداوند علی اعلیٰ نے جن چیزوں کو خلق کر دیا ان چیزوں کا اس طرح سے استعمال ہو کہ وہ چیزیں بری بن جائیں. کیونکہ بذات خود خلقت میں کہیں شر نہیں. بڑی اچھی آیت ہے اور اس آیت کے ترجمے میں اتنا دھوکہ ہوا ہے مفسرین کو کہ آپ تعجب کریں گے. میں ایک ہی شاید دقیقے میں آپ کو زحمت دوں اور پھر آگے بڑھوں. دیکھیے ارشاد ہوا کہ اعوذ برب الفلق یعنی صبح کے پیدا کرنے والے سے پناہ مانگتا ہوں, میں اس کی پناہ میں جاتا ہوں. فلاح پھاڑنا, اندھیرے کا دور ہونا. اور اس خالق صبح کی پناہ میں جا رہا ہوں. اب اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اس شر سے جس کو تو نے پیدا کیا, یہ ترجمہ نہیں ہے. اس شر سے جس کو تو نے پیدا کیا پناہ مانگ رہے ہیں, یہ ترجمہ غلط. من شر ما خلق, جن چیزوں کو تو نے خلق کیا ان کے شر سے. ذرا سا فرق ہے. جن چیزوں کو تو نے خلق کیا ہے اس کے شر سے. بچھو کو بھی تو نے خلق کیا, اس کا زہر اس کے لیے عین حیات ہے. میں اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں کہیں وہ مجھے تکلیف نہ دے دے. سانپ کو تو نے خلق کیا ہے, سانپ کا زہر اس کی عین زندگی ہے. اگر زہر نہ ہو تو اس کا خیر ختم ہو جاتا ہے. سانپ کے لیے خیر ہے اس کا زہر. پروردگار تو نے اس کو خلق کیا ہے مگر اس کی خلقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں اپنی نسبت سے اس کو دیکھ رہا ہوں, اس لیے اس کے تعلق سے جو شر مجھ کو پہنچے گا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. اسی طرح کائنات میں کہیں شر بھی ذات نہیں, ایک مستقل مسئلہ, کہیں شر بھی ذات نہیں. کسی مقام پر یہ نہیں کہ خدا نے کسی کو شر بنا کے خلق کیا. ہمیشہ بالعرض ہے, یعنی ہماری نسبت کے ساتھ, ہمارے تعلق کے ساتھ. پتھر میں کاہے کا شر ہے, پتھر میں کاہے کا شر ہے, لیکن اگر کوئی شخص پتھر کھانے لگے تو اس کے معنی یہ ہے کہ عالم میں تکوین کی مختلف چیزوں کو خلق کر کے خود اس حکیم الاطلاق نے کسی کو پاک, کسی کو ناپاک, کسی کو جائز, کسی کو ناجائز, کسی کو حلال, کسی کو حرام, کسی کو مباح, کسی کو مکروہ بنایا, فقط اس واسطے کہ انسان عالم کل سے نہ ٹکرا جائے, عالم کل سے نہ ٹکرا جائے. اس لیے کہ ہر شے میں شر ہے, ہر شے میں شر ہے. اگر تعلق بگڑ جائے, اگر نسبت بگڑے تو ہر شے میں شر ہے, اگر اضافت بگڑے تو ہر شے میں شر. پانی پینے کے لیے پیاس کے عالم میں اگر کسی کو دریا میں غوطہ دے دو اب پیو, شر ہے. تو اس اعتبار سے اپنی نسبتوں اور اپنی اضافتوں کے اعتبار سے کائنات کی ہر شے میں شر ہے اور پروردگار پناہ مانگتا ہوں. اور اس طرح سے اب وہ مدارج اور وہ مراتب جو سورہ فلق میں ہے, مجھے چونکہ میرے عنوان سے یہ دور ہے, پوری گفتگو نہیں لے جاؤں گا, میں نے صرف سورہ پڑھ دیا.
صرف سورہ پڑھ دیا کہ اگر کبھی آپ کو یہ تقریر محرک بن کے آگے بڑھائے اور آپ یہ سوچیں کہ شر پہ سوچنا چاہیے تو اس سورے کو آپ پیش نظر رکھیں، اعوذ برب الفلق۔ اور اسی طرح سے آخری سورے میں آپ ایک اور بھی منزل پر آئیں گے، اعوذ برب الناس، تو اس مقام پہ ہوگا من شر وسواس الخناس۔ تو وسواس بھی ایک شر ہے، وسواس بھی ایک شر ہے جو دلوں میں پیدا کرتا ہے خناس۔ وہ اس لیے کہ دلوں میں جا کے لوگوں کے وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان ہی تو ہے، شیطان ہی تو ہے۔ وسوسہ کیا ڈالتا ہے؟ وسوسے کی ابتدا یہ سورہ ہے، کلام مجید کا 15واں سورہ ہے۔ وسوسے کی ابتدا یہ ہے تاکہ آپ حضرات کے اذہان روشن ہو جائے۔ وسوسے کی ابتدا یہ ہے، بگڑ کے کہا سجدہ نہ کر کے، سجدہ نہ کر کے بگڑ کے کہا شیطان نے، ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین۔ پروردگار تو نے مجھے بہکا دیا، اس لیے اب میں ان کو بہکاؤں گا۔ دیکھیے، پہلا وسوسہ انسان کے جو دل میں پیدا کرتا ہے وہ یہ کہ شیطان کو بنایا کیوں؟ وہ اس وسوسے کی بنا بھی شیطان ہی کی ہے، یعنی جو لفظ استعمال کر رہا ہے ذات واجب کے لیے شیطان وہ یہ ہے، بما اغویتنی، تو نے مجھے بہکایا، تو نے مجھے بہکایا۔ یعنی شیطان کے تصور میں یہ ہے کہ تیرے علم میں یہ تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ علم خالق علت فعل بشر ہے، اس لیے اس علم کو علت سمجھ کر وہ یہ کہتا تو پہلے سے جانتا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرنے والا ہوں، تو پہلے سے جانتا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرنے والا ہوں، پھر بھی تو نے سجدے کا حکم دیا، میں کیسے کرتا سجدہ؟ آپ نے دیکھا، یعنی تکلیف کو اپنی اور معمولیت کو اپنی اس فریب میں چھپانا چاہتا ہے کہ میں کیسے سجدہ کرتا، تیرے علم ہی میں نہیں تھا، تجھ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کے علم میں نہیں تھا؟ میں نے کبھی عرض کیا ہے نا کہ عمر قیام نے اپنی مشہور ربائی میں اسی مغالطے کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ میں خوردن من حفظ ازل نہیں جانے، میں شراب پیتا ہوں خدا اس کو ازل سے جانتا ہے، گر میں نہ خورم علم خدا جہل ہوا، اگر شراب نہ پیوں تو علم خدا جہل سے بدل جائے گا۔ یہ دھوکہ ہے کہ علم الہی میں یہ بات ہے تو بھئی کہ فقط شراب ہی کے لیے یہ علم ہے، چوری ہی کے لیے یہ علم ہے، خیانت کے لیے یہ علم ہے؟ کبھی سجدے کر کے یہ نہیں کہا کہ علم الہی میں سجدہ تھا اس لیے سجدہ کر رہا ہوں، کبھی زکات دے کے یہ نہیں سوچا علم الہی میں تھا کہ میں زکات دوں، میں نے زکات دے دی، کبھی جہاد کر کے یہ نہیں سوچا کہ علم الہی میں جہاد تھا اس لیے میں جہاد کر رہا ہوں۔ نیکی کے معاملے میں علم الہی علت نہیں بنتا، جہاں برائی کی تو کہا آپ کے تو علم میں پہلے سے ہی تھا، میں کیا کرتا ہوں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ معمول کس کام کے لیے ہے، سجدے پہ معمول ہے سجدہ، اگر معمول ہے اس بات کے لیے کہ یہ حرام ہے تو حرام، اگر معمول ہے اس کام پر کہ یہ حلال ہے تو پھر حلال ہے۔ علت کو حرمت سے بدل کر، حرمت کو علت سے بدل کر، علم الہی کو علت قرار دے کر اپنے افعال کو حق بجانب ثابت کرنے کی کوشش کرنا جہل مرکب ہے۔ تو بحث یہ تھی
اور یقیناً آپ اس بحث کو نہ صرف سمجھ رہے ہیں بلکہ آپ میں اتنی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے کہ آپ اس کو سمجھا بھی سکیں. تو وسواس بھی ایک شر ہے اور وسوسہ پیدا کرنے والا دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور جہاں دلوں میں وسوسہ آیا تو پھر دل کی بیماری شروع ہوئی. جہاں دل بیمار ہوا وہاں دل کے افعال ختم ہوئے. افعال قلب تعقل، پہلا حملہ تعقل میں ہوا. بیماری قلب کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کہا بیمار سے جو دل کا بیمار ہے، ارے عقل سے کام لو، کہ یہاں عقل کا کیا مقام ہے؟ یہاں عقل کا کیا مقام ہے؟ ہم کو عقل کی کیا ضرورت ہے؟ انا وجدنا آبانا علی امت وانا علی آثارہم مقتدون. باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، یہی کر دیں گے. عقل سے کیا کروں؟ تو اب بحث کا سلسلہ آپ کو یاد ہے. میں ایک اور آیت پڑھ کے آگے بڑھوں. یہ آیت سورۃ الانفال کی ہے، 8واں سورہ. ان شر الدواب عند اللہ صم بکم فہم لا یعقلون. حیوانوں میں بھی سب سے زیادہ شر وہاں ہے. عجیب آیت ہے، دیکھیے مختصر کیا. حیوانوں میں بھی سب سے زیادہ شر وہاں ہے جہاں کان ہے مگر بہرے ہیں، زبان ہے مگر گونگے ہیں. اس لیے فہم لا یعقلون، اس لیے کہ وہ عقل سے کام نہیں لے. جہاں تعقل نہیں وہاں شر ہی شر، شر ہی شر. اور جہاں تعقل ہے وہاں خیر. لیکن بڑی عجیب منزل ہے یہ. یہی وجہ ہے کہ معصوم نے حضرت موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ علیہ وسلم اس مشہور طویل حدیث کو انشاء فرماتے ہوئے، املا فرماتے ہوئے مفضل ابن عمر سے کہا کہ مفضل، عقل اس پوری سلطنت کا بادشاہی عقل کے لیے، پورے سلطنت کی بادشاہ عقل مانی. اس کے مقابل میں ایک سلطنت، اس کا مالک، اس کا بادشاہ ہے جہل. اصول کافی کتاب العقل. آپ نے ارشاد فرمایا دو لشکر ہمیشہ ٹکراتے ہیں، عقل کا لشکر، جہل کا لشکر. صرف ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں. فرمایا عقل کے لیے وزیر خیر ہے اور جہل کے لیے وزیر شر ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ منبع شر جہل ہے، منبع خیر عقل. جہاں عقل نہیں وہاں شر ہے، اور جہاں شر آ جائے تو وہاں پھر انسان نہیں ہے وہ. ان شر الدواب بھی، حیوانوں میں بھی سب سے زیادہ شر جہاں ہے وہ. تو اب مراتب کو پھر دیکھیے. شر الدواب سے لے کے دیکھیے پہلا جملہ تقریر کا، شر البریہ سے لے کے خیر البریہ تک. اب جو یہ مراتب ہے اس میں جہاں جس طرح سے استعمال عقل ہو، جہاں جس طرح سے خیر آگے بڑھے، مراتب ہی مراتب، مراتب ہی مراتب. گفتگو سے نہ آپ ہٹے نہ میں آپ کو دور لے جاؤں. میں
परसों अर्ज कर चुका, कल समझा चुका कुछ, और आज फिर अर्ज करता हूं कि कोई सिफत ऐसी नहीं है कि जहां आप ये कह के रुक जाएं कि बस खत्म, जब तक कि आपको ये महसूस न हो कि इस सिफत का कमाल किसी ऐसी मंजिल पर नुमाया है कि जहां सिफत पुकार उठे कि अब इसके बाद फिर कोई मौसूफ नहीं हो सकता। देखिए, मैं इस जुमले को वाकई समझा नहीं सका, फिर समझा। यानी कोई सिफत ऐसी नहीं है कि जिसके लिए मौसूफ न हो और कुरान में सिफत हो। यह बहस है। कोई सिफत ऐसी नहीं है कि जिसमें कमाल न हो। अगर कमाल न हो तो मकसद कुरान खत्म। निगाह कुरान में उस सिफत का ऐसा मौसूफ कि फिर उससे बेहतर कोई ना हो, फिर उससे बेहतर कोई ना हो। यानी खैरुल बरिया, मखलूक में सबसे बेहतर, यानी उससे बेहतर अब कोई नहीं, खैरुल बरिया। तो अगर इल्म है तो आपका इल्म, मेरा इल्म, मजलिस में जितने बैठने वाले हैं सबका इल्म, जितने सुनने वाले हैं सबका इल्म एक सा नहीं है। मरातिब है ना, खुद हुकूमत ने डिग्रियां दे दी मर्तबों को बतलाने के लिए। मरातिब है, कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, किसी फन में, किसी पेशे में कोई ऐसी मंजिल तो है नहीं कि सब एक सा हो जाए। मरातिब है। खुसूसन जब मैं बहस इल्म की करूं तो आप पर तो ज्यादा वाज़ेह हो जाना चाहिए ये कैफियत इल्म कि इसमें मरातिब हैं, इसलिए कि एक तरफ कुरान कह रहा है फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर साहिब इल्म पर एक और अलीम है। इतने मदारिज हैं, इतने मरातिब हैं इल्म के कि हर साहिब इल्म पर एक और साहिब इल्म। अंबिया सब एक नहीं है, लेकिन अंबिया का इंतखाब कैसे हुआ? लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन, हमने इल्म की वजह से उनको चुन लिया। सबका इल्म एक नहीं है, अगर सबका इल्म एक होता तो सब उलुल अज़्म होते, अगर सबका इल्म एक होता तो सब खत्म हो जाते। तो पता चला कि इल्म के मरातिब हैं, और इतने मरातिब हैं कि एक मंजिल वो भी आती है बल हुआ आयातुन बय्यनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म। ये आयतें उनके सीनों में हैं जो साहिबान इल्म हैं। ये आयतें जो कुरान की हैं उनके सीनों में हैं जो साहिबान इल्म हैं। जमा का सेगा है, एक नहीं। बल आयातुन बय्यनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म। और इस तरह से मदारिज इल्म को बतलाया, मरातिब इल्म को बतलाया। तो अब आप इस बहस से ये तो समझ गए ना कि एक मंजिल यकीनन वो आनी चाहिए इल्म में कि तबावत है। दुनिया का बेहतरीन तबीब डॉक्टरी है, दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर, वकालत दुनिया का बेहतरीन वकील, फकाहत दुनिया का बेहतरीन फकीह, मुनाजरा दुनिया का बेहतरीन मुनाजर। यानी हर एक सिफत में एक ऐसी मंजिल मुतसव्वर हो सकती है वो बज़ाहिर दिखाई न दे वो शख्स, लेकिन दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ऐसी सूरत है कि उस फन में कामिल हो, उस पेशे में कामिल हो, उसे इल्म में कामिल, कहीं ना कहीं है। और जहां
صفت کا ذکر ہو وہاں کمال لازم، جہاں کمال لازم وہاں کامل کا وجود لازم، جہاں کامل کا وجود لازم وہاں یہ دو صفتیں ایمان اور عمل صالح، ایمان میں کامل، عمل صالح میں کامل، اور جہاں کمال آئے اولئک ہم خیر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اولئک ہم خیر البریہ، یہ وہی لوگ ہیں جو بہترین خلق ایمان لانے والے اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے، میں نے کہا تھا پہلی تقریر میں 51 مقامات پر یہ دو لفظ ملا کر استعمال کیے گئے ہیں، ہر مقام پر ایک شان الگ ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیے کہ ایمان اور عمل صالح ہر جگہ خیر البریہ نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح ہر جگہ خیر البریہ نہیں بنا دیتا، بلکہ مراتب کی ترقی اور مراتب کے کمال میں ایک منزل آتی ہے جہاں ایمان بھی کامل ہو جائے، عمل صالح بھی کامل ہو جائے، تو چونکہ لفظوں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ایک ایک صفت میں مرتبے کی تقسیم کے لیے ایک جدا لفظ ہو۔ میں سمجھا سکا کچھ آپ کو؟ یعنی صداقت کے مراتب اتنے ہیں کہ پہلے درجے کا سچ بولنے والا، دوسرے درجے کا سچ بولنے والا، تیسرے درجے کا سچ بولنے والا، متوسط سچ بولنے والا، کمال پہ جا کے سچ بولنے والا، سب کے لیے الفاظ الگ الگ نہیں ہیں۔ سب کو کہیں گے صدیق یا صادق، مگر یہ آپ کو طے کرنا ہے تصور میں اپنے کہ یقیناً اگر صفت ہے صداقت تو ایک منزل ہے کمال کی بھی، ایک منزل ہے کمال کی بھی، اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو یقیناً ایک منزل ہے کمال کی۔ یہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک آیت اور سن لیجیے، سورہ نور، سورہ نور، مگر وہی آپ وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ بھولیں گے نہیں اور اس محنت کو آپ ضائع نہیں کریں گے۔ آیت بڑی عام ہے سورہ نور کی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا، تم سے وعدہ کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم کو اسی طرح سے زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح سے پچھلوں کو بنایا۔ ایمان اور عمل صالح کے صاحبان سے، ایمان والوں سے اور عمل صالح والوں سے یہ وعدہ ہے کہ تمہارے لیے زمین میں استخلاف ایسا ہی ہے۔ طریقہ بتلایا کما استخلف الذین من قبلہم، ان سے پہلوں کو جس طرح سے بنایا تم کو بھی بنائیں گے، اور بنیاد ایمان اور عمل صالح۔ بھائی سب مومن ہے، سب کا عمل صالح ہے، کسی پہ برا گمان تو جا ہی نہیں سکتا، تو کیا سب کے سب دعویٰ کر دیں کہ سب کے سب دعویٰ کر دیں؟ پہلے ایک چیز تو طے کر لیں، کیا ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں کیا ساری آدم کی اولاد خلیفہ ہے اپنے جد کی وراثت میں؟ نہیں ہے، نہیں، اس لیے کہ قرآن نے نکال دیا سب اور کہا ایمان اور عمل صالح، تو پتا چلے یہ سب الگ، جہاں ایمان نہیں اور عمل صالح نہیں وہاں یہ ذکر نہیں، جہاں ایمان اور عمل صالح ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کمال کہاں ہے۔ دیکھیے پھر اس منزل پر آ گئے، جہاں کمال کی گفتگو آئی وہاں غائب لازم، اس واسطے کہ کمال غائب ہے، ایمان کا کمال، عمل صالح کا کمال،
متصور نہیں ہے. کتنے مدارج ہیں ایمان کے. ممکن ہے ہمارا عالم مومن ہو, اس عالم سے پوچھیں تو اس نے کہا کہ سب میرا ایمان کوئی ایمان ہے, کوئی اور ہوگا مجھ سے بڑا مومن. اس سے جا کے پوچھا, انہوں نے کہا نہیں کوئی اور ہوگا صاحب ایمان. جیسے جیسے کمال کے قریب پہنچتے ہیں تواضع یہ اعلان کرتے جاتی ہے, صفت تواضع کا یہ اعلان ہوتا جاتا ہے کہ نہیں کوئی اور ہوگا, کوئی اور ہوگا. یہاں تک کہ وہ نظروں سے پنہا ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ نظروں سے پنہا ہو جاتا ہے. گفتگو کو میں طویل کر کے آپ کے دماغ پر فی الحال آج بار نہیں بنوں گا کہ سب اس امر کے قائل ہیں, سب کے سب اس امر کے قائل ہیں کہ کسی کو آنا ہے. فتوحات مکی محی الدین عربی اور پھر باب عقیدہ مہدی آنا ہے. اقبال نے کہہ دیا دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت, دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت, وہ جس کی نگاہ زلزل ہے عالم افکار. ضرورت ہے, ضرورت ہے. محی الدین عربی نے کہا نظام کائنات ناقص ہے اگر مرکز میں انسان کامل نہ ہو. میں وجود حجت پہ بحث کر رہا ہوں, مگر میں نے اپنے استدلال کے سلسلے میں اپنے آپ کو آمدن یہاں پہنچایا ہے تاکہ آپ کی فکر واضح ہو جائے. دیکھیے علماء نے یہ اعلان کیا, فقہاء نے یہ اعلان کیا, عرفاء نے یہ اعلان کیا, صوفیہ نے یہ اعلان کیا, تمام صوفیاء کرام نے کہا کہ ہر دور میں قطب لازم, ہر دور میں قطب لازم. قطب زمان ایک ہوتا ہے, قطب زمان ایک ہوتا ہے, اور مرشد کامل ایک ہوتا ہے, رہبر راہ ایک ہوتا ہے, ہادی کل ایک ہوتا ہے, برناشا کا سپرمین ایک ہوتا ہے, افلاطون کا انسان اکمل ایک ہوتا ہے. وہ جس رنگ میں جس نام کے ساتھ ہو وہ ایک ہوتا ہے. ایک جہاں صفات اپنے کمال پر پہنچ جائیں تو حد توجہ سے سنیے, جہاں صفات اپنے کمال پر پہنچ جائیں, جہاں صفات اپنے کمال پر پہنچیں وہاں خود ظاہر ہوتا ہے, اس کو چنا نہیں جاتا. میں نے فکر دیا آپ کو, کسی کتاب سے آپ یہ بتلا دیں مہدی کا الیکشن ہوگا, کسی کتاب سے آپ یہ بتلا دیں کہ مہدی کا الیکشن ہوگا. کہیں ہے نہیں, ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ناقص سارے عالم کے مل کر کسی تعلیم کو چن ہی نہیں سکتے. کسی کتاب میں کہیں کسی نے کسی موقع پر یہ لکھ دیا کہ آنے والے زمانے میں ایک دور آئے گا جہاں ہم الیکشن کریں گے. کسی تو الحمدللہ کے 40 کروڑ تو آج ہیں, اب آنے والے زمانے میں اور بڑھ جائیں گے مسلمان, سب مسلمان مل کے چنیں گے. کہیں ایسا ہوا نہیں. جس کتاب میں یہ ہے یہی دیکھا کہ یا ظہور کریں گے یا ابھی پیدا نہیں ہوئے. بھائی پیدا ہوں گے تو پھر بھی ظاہر ہوں گے نا, ظاہر ہوں گے. اور دیکھا کہ بارہا کہا کہ جب ظاہر ہوں گے تو ایسے تو شیر خان تو نہیں ظاہر ہوں گے, اپنے شباب کے کمال پر ظاہر ہوں گے. کامل ہے, کامل ہے, شباب کے کمال پر ظاہر ہوں گے. تو ممکن ہے کہ اب پیدا ہو چکے ہوں, اب آنے والے ہوں. تو یہ کیسی بحث ہے کہ پیدا نہیں ہوئے؟ بھائی شباب کے کمال پر ظاہر ممکن ہے کہ کل ظاہر ہوں, اس کے بعد ظاہر ہوں, جب کبھی بھی ظاہر ہوں.
تو یہی تصور رکھنا پڑتا ہے، عقیدہ یہی رہنا پڑتا ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں۔ تو اب ہماری بحث اس نتیجے پر پہنچی کہ انسان کامل و اکمل خود اپنے کو منواتا ہے، خود ظاہر ہوتا ہے، اس کو چنا نہیں جاتا، چنا نہیں جاتا۔ کیوں؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی طریقہ استخلاف بتلایا کہ اگلوں کا بھی یہی حال رہا، پچھلوں کا بھی یہی حال رہا۔ آدم کے لیے یہ ثابت، نوح کے لیے یہ ثابت، ابراہیم کے لیے یہ ثابت، موسیٰ کے لیے یہ ثابت، عیسیٰ کے لیے یہ ثابت، خاتم کے لیے یہ ثابت، اور اس کے بعد خاموشی، اور پھر مہدی کے لیے ثابت، مہدی کے لیے ثابت۔ اب درمیان کی کڑیوں کو درست کیجیے، اب درمیان کی کڑیوں کو درست کیجیے کہ کیا زمانہ بغیر کامل کے رہ سکتا ہے؟ جب گفتگو اس منزل پر پہنچ گئی تو اب وہ مقام تھا کہ جہاں کامل آیا اور حشام نے اپنی جہالت کا اعلان کیا۔ اہل شام نے پوچھا یہ کون ہے کہ جس کو دیکھ کے مجمع یوں ہٹتا ہے اور آپ کو جگہ نہیں ملتی؟ تو کہا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ حشام ابن عبد الملک نے کہا میں نہیں جانتا۔ فرزدق نے غصے میں آ کے کہا تو نہیں جانتا، تو نہیں جانتا؟ لیسا قولو کا من حاضر بظاہرہی العرب تعریف من انکرت والعجم، تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس سے اس کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن کس حقیقت کو فرزدق نے ایک دائمی اور مستقلات عقلیہ کی کیفیت دے دی، اس حقیقت کو بتلایا کہ حشام تیرا یہ کہنا اور تجھ جیسے حشامان جہاں کا یہ کہنا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس لیے کہ باوجود اس کے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ لیسا قولو کا من حاضا بظاہرہ ہی، زائر سے ہے، واپ سے ہے ظاہر، زیر یعنی نقصان پہنچانے والا۔ تیرا یہ کہنا کہ یہ کون ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ باوجود اس کے کہ تو جس کا انکار کرتا ہے، من ان کرتا، تو نے انکار کیا، درا لے کے اس کو عرب بھی جانتے ہیں، عجم بھی جانتے ہیں۔ العرب تعرف من ان کرتا والعجم، سارا عرب جانتا ہے، سارا عجم جانتا ہے، تو انکار کر رہا ہے۔ تو اب حقیقت ابھری، حقیقت ابھری، وہاں اس عمر کی ضرورت نہیں ہوئی، اس عمر کی ضرورت نہیں ہوئی کہ سب مل کے پسند کریں، بلکہ اس حقیقت نے اپنے آپ کو پہچانوایا کہ اب اس دور میں میں حشام نہیں، ولید نہیں، عبد الملک ابن مروان نہیں، خالد ابن یزید نہیں، یزید نہیں، اتنی سلطنتیں ہو گئی ہیں جو میں نے نام لیے سلسلے سے۔ دربار یزید میں پہنچے تو یزید کی نفی کی، میرے جملے پہ خاص طور پہ غور رہے، نفی کی یزید کی، دربار میں یزید کے پہنچے۔ عبد الملک ابن مروان کا زمانہ آیا، نفی کی عبد الملک کی کہ تو نہیں میں۔ ولید ابن عبد الملک کا زمانہ ہے، نفی کی، اور حشام اپنی ولی عہدی کے زمانے میں آ رہا ہے تو اس کی نفی کی کہ کوئی اقتدار میرے سامنے نہیں ہے، میرے سامنے نہیں ہے کوئی اقتدار، تو یہ کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا، مگر تیرا یہ کہنا
میرے لیے مضرت رفع نہیں، فرزدق کی زبان سے کہلوا دیا، فرزدق کی زبان سے کہلوا دیا۔ اور کل جیسا کہ میں نے کہا، یہ وہ حور شاعر ہے کہ جس نے اپنی آزادی کی قیمت عظیم وصول کی، اور وہ قیمت ملی اس کی حریت کی کہ قیامت تک فرزدق کا نام رہ گیا، قیامت تک فرزدق کا نام رہ گیا۔ انتصار مظلوم کی وہ منزل تھی کہ جہاں تعارف امام پہچانو، اہل شام پہچانو، حاکم پہچانے۔ عبد الرحمن جانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بھی عرب کے بڑے بڑے قصیدہ گو شعراء کے کلام کو دیکھا ہے، آپ کسی سے متاثر ہوئے؟ عبد الرحمن جانی نے کہا بس فرزدق۔ تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے فرزدق میں، کیا بات ہے؟ بات پوچھو، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کا اعلان، جانی عبد الرحمن جانی، بادشاہ جائر کے سامنے حق کے لیے حق کا اعلان، یہ ان کی مشہور نظم ہے فرزدق سے۔ تو اتنا متاثر کیا فرزدق نے دل و دماغ کو مختلف ادوار میں تعارف کروا کے کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے۔ میں نے کبھی عرض کیا، کل بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ فرزدق بڑا معصیت کوش رہا ہے، یعنی اس قصیدے سے پہلے کوئی اس کو دیندار نہیں کہتا تھا، دیندار، مگر وہ کیا بات ہوئی کہ ایک اتنے بڑے مجمع میں ولیعہد وقت کے مقابل میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ مظلوم ہے اور میری کچھ بھی مدد نہیں کر سکے گا، اعلان حق کیا، اعلان حق کیا۔ اور اعلان حق میں پہلا جملہ یہ رہا کہ اس کو تو مکہ جانتا ہے، اس کو تو ہل جانتا ہے، حرم جانتا ہے۔ میں نے اسی مسئلے کو پھر آج لے لیا، هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه والهل والحرم۔ میں حیران تھا کہ فرزدق کو یہ فکر کہاں سے آئی، مگر پھر واپس جائیے کہ انسانیت جب اپنے کمال پر پہنچتی ہے تو اس کامل انسان میں ساری حقیقتیں پوشیدہ ہو جاتی ہیں، اور وہ کامل انسان ہی ہے حقیقت کعبہ، وہ کامل انسان ہی ہے حقیقت مینا، وہ کامل انسان ہی ہے حقیقت صفا۔ اور اسی لیے دربار کا خطبہ انا ابن مکہ و مینا، انا ابن زمزم و صفا، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا اعرفہ۔ جو پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے میں پہچانواتا ہوں۔ میں مکہ و مینا کا فرزند ہوں۔ مکہ آیت الہی، حقیقت مکہ، حقیقت انسان کامل، بڑی عجیب منزل ہوگی۔ اور کہیں کسی مقام پر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جرات کر رہا ہوں، جرات کر رہا ہوں، اس واسطے کہ جس دن یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، اس واسطے کہ وہ بیت ہے کہ جہاں چونا ہے، مٹی ہے، پتھر ہے، بیت ہے، آیت ہے اللہ کی۔ وہاں وہ بیت ہے جہاں محبت ہے، معرفت ہے، عبادت ہے، جہاں معرفت حق ہے، جہاں عمل صالح ہے، جہاں ایمان کا کمال ہے، وہ بھی بیت ہے۔
اس بیت کے لیے کہا اول بیت وضع للناس، اس بیت کے لیے کہا اول ما خلق اللہ العقل. تو اب آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ کمال کی منزل پر بیت حقیقی جو ہو آپ کے ذہن میں، اسی نسبت سے پھر اہل بیت رہیں. میں نے گفتگو ختم کی، میں زحمت نہیں دوں گا. اب آپ سمجھ گئے، جہاں بیت حقیقی ذہن میں ہو اسی نسبت سے اہل بیت ہوں گے. اور اس لیے حق ہے نا عابد بیمار کو یہ کہنے کا، اب یہ حق ہے نا کہ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں ہوں مکہ و منا کا فرزند، میں ہوں زمزم و صفا کا فرزند. حقیقت زمزم کیا ہے؟ حقیقت صفا کیا ہے؟ حقیقت منا کیا ہے؟ کوئی اور منزل ہو تو معلوم نہیں بات کہاں تک پہنچ جائے، لیکن کیونکہ قول معصوم ہے اور وہ بھی مستند، دربار کا خطبہ عابد بیمار کا، میں ہوں مکہ و منا کا. اور جس دربار نے کہا اس دربار میں یہ بتلانا تھا کہ کربلا کی زمین میں میرے باپ نے لشکروں کو الگ کر کے بتلایا کمال کہاں ہے، کمال کہاں ہے. دیکھیے اب تقریر خاتمے پر ہے، اور جیسا کہ جس طرح سے میں نے شروع کیا 14 منٹ باقی ہیں میری تقریر کو ختم ہونے. اس لیے اس منزل پر زیادہ غور کرنے کی کوشش کیجیے. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو ریلے سے وہ حضرات بھی محفوظ رکھیں. یوں تو پوری تقریر کو بھولنا نہیں چاہیے، لیکن کچھ مقامات اور بھی ہیں. فوجوں کو علیحدہ کر کے اس امتیاز کو بتلایا کہ پہچانو حسین کو، پہچانو حسین. یعنی اب بتلاؤ، دو شخصیتیں آئی ہیں، یزید حسین، حق کدھر ہے؟ حق کدھر ہے؟ دنیا نے آواز دی حسین کے ساتھ حق ہے، حسین کے ساتھ حق ہے. چننے کی ضرورت نہیں تھی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. پہلوں کو جس طرح سے بنایا اسی طرح سے یہ بنتے چلے. اپنے وجود کو منوایا کربلا میں، مجھے پہچانو. اب جو منوایا تو دنیا کو پکارنا پڑا دیہت حسین. ذہن میں بات آئی، دیہت حسین. حسین خود دین ہے. میں اس کے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتا. دیہت حسین آپ جانے. اور خواجہ اجمیری جانے کیوں کہا دیہت حسین دین، حسین دین ہے. اس جملے کے بعد سلسلہ کلام کو باقی رکھنے کے لیے آنے والی تقریروں کے واسطے ایک بات عرض کروں. 10 آدمی ہیں تاریخ اسلام میں، 10 کہ جنہوں نے اپنے عقائد کو ائمہ عصر کے سامنے پیش کیا اور کہا فرزند رسول میرا عقیدہ یہ ہے، آپ درست فرما دیں یا بتلا دیں غلط ہے یا پھر جو حکم دیں. امام باقر کے سامنے ابو الجارود نے پیش کیا، پہلا شخص ہے. اور 10واں شخص شہزادے عبدالعظیم ہے جو رائے میں ہے، امام علی النقی کے سامنے اپنے عقائد کو پیش کیا. 10 آدمی ہیں
جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے ائمہ کے سامنے اپنے عقائد کو پیش کیا کہ توحید میں میرا عقیدہ یہ ہے، عدل میں میرا عقیدہ یہ ہے، شہادتوں میں میرا عقیدہ یہ ہے، قیامت کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے، اور حشر کے متعلق، نشر کے متعلق، جنت کے متعلق، دوزخ کے متعلق میرا عقیدہ یہ ہے۔ معصوم نے سنا عقیدے کو، امام باقر سے لے کے امام علی النقی، معصوم نے سن کے کیا کہا؟ اب دیکھیے اصول کافی، معصوم نے سن کے کہا واللہ ھذا دینی و دین و آبائی، اللہ کی قسم یہ میرا دین ہے، یہ میرے باپ دادا کا دین۔ اب میں کسی اور سے گفتگو نہیں کرتا، ھذا دینی و دین و آبائی، یہ میرا دین ہے، یہ میرے باپ دادا کا دین ہے۔ دین ہست حسین، دین ہست حسین، ایک کڑی مل گئی۔ امام باقر یہ کہتے ہیں یہ میرا دین ہے، یہ میرے باپ دادا کا دین ہے۔ گفتگو ختم ہوئی، اگر یاد رکھ سکو سوائے اس گھرانے کے، یہ جملہ اولی و آخری کسی فقیہ، کسی عالم، کسی کامل اور کسی شیخ، کسی مشائخ اجالا، کسی مرشد کی زبان سے نہیں نکل سکتا کہ یہ میرا دین ہے، یہ میرے باپ دادا کا دین ہے، سوائے محمد کے۔ ھذا دینی و دین و آبائی، ہے کوئی فقیہ کی مجال؟ یہ ہے میرے باپ دادا کا دین، یہ ہے میرے باپ دادا کا دین۔ آپ کہیں یہ غلو ہے، میں اس کو ثابت کر چکا، دین ہست حسین، دین ہست حسین۔ اور کیا کہیں گے آپ؟ یعنی جب قوتیں ٹکرائیں حسین ظاہر ہوئے، ظہور حسین، کربلا مقام ظہور حسین۔ ہائے دنیا سمجھ لے، کربلا مقام ظہور حسین، مدینہ مقام غیرت حسین۔ کربلا مقام غیرت زین العابدین، شام کا دربار مقام ظہور عابدین۔ یاد رکھیں گے آپ ان باتوں کو، مقام ظہور عابد بیما، جہاں امام ظاہر ہوا۔ ہر امام کے لیے غیبت ہے، ہر امام کے لیے ظہور ہے۔ کہاں ظاہر رہا، کہاں ظاہر ہوا، ذرا سمجھنے کی تو کوشش کیجیے۔ آپ ہمارے عقیدے پر کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ غائب سمجھ رہے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ امام دربار میں ظاہر ہوا، یزید مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ جاؤں؟ ہاذہ الآواد، کیا میں ان لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں؟ ممبر نہیں کہا، ممبر نہیں کہا، وہ چپ ہوا۔ اہل دربار نے کہا بہت دن ہو گئے علی کی آواز نہیں سنی۔ ارے سنوا دے علی کی آواز، علی کی آواز۔ اچھا جاؤ، مگر ہمارے احترام کا خیال رکھو۔ آخری خواہش ملوکیت کی، آخری تمنا ملوکیت کی کہ تمہارا ممبر صحیح، مگر احترام کا خیال رکھو۔ اور ادھر یہ ضد کہ عزت صرف اللہ کے لیے، رسول کے لیے صاحبان ایمان کے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، وَلِلْمُلُوكِ نہیں ہے۔ بادشاہوں کے لیے قرآن میں عزت کا تصور ہی نہیں۔ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت، رسول کے لیے عزت، صاحبان ایمان کے لیے۔ جو اس
आयत का मुफस्सिर हो वो मेंबर सजाए। जाहिर है इज्जत इलाही का सवाल था। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इज्जत रसूल का सवाल था। वस्सलातु वस्सलाम अला जद्दी सय्यदुल मुरसलीन। मेरे जग का दुरूद दीनी व दीनो आबाई। और उसके बाद अब साहिबान ईमान की इज्जत का सवाल था। उस मंजिल तक आप पहचाना मुझको? कमाल क्या है? और नब्नु मक्का तवमिना और नब्नु ज़मज़म व सफा। और यहां रुकते तो शायद ये जुमले शाम का दरबार न समझ के चुप हो जाता अगर यहां रुकते। नहीं, आप रुके नहीं। कि मैं उसका बेटा हूं जिसको मजलूम खत्म किया, यानी अब जुल्म हाकिम का ऐलान हुआ। मैं उसका बेटा हूं कि जिसको प्यासा शहीद किया है, यानी अब हाकिम की हैवानियत का ऐलान। मैं उसका बेटा हूं जिसकी बहनों को असीर किया गया। इस मुकाम पे अब मजमा समझा। अब मजमा समझा, दरबार से रोने की आवाजें बुलंद हुई। दरबार से रोने की आवाजें बुलंद हुई। उसने हुक्म दिया, मुअज्जिन अज़ान दे दे। सुनी हुई बातें, मेरा मजाक फिक्र कुछ और है। उसने रोका। इमाम ने अज़ान को उस मंजिल तक पहुंचाया जहां रिसालत की गवाही दी जाती है। दीनी व दीनो आबाई, मैं इसको साबित करना चाहता। दीनी व दीनो आबाई का यजीद, ये जो नाम अभी इसने लिया, ये तेरे जग का नाम है या मेरे? सैदानियां रोने लगी, बच्चे रोने लगे, अहले दरबार रोने लगे। यजीद सर झुका के चुप हो गया। यानी गवाही दी अहले दरबार ने कि आबिद बीमार के जद है मोहम्मद मुस्तफा। दीन इस रास्ते से चला है। तकरीर खत्म हुई। 25 मुहर्रम की रात है। ये रात मखसूस है आबिद बीमार। वो मजलूम इमाम कि जिसकी जिंदगी गम ही गम, जिसकी जिंदगी दर्द ही दर्द, जिसका नाम मातम के साथ लिया जाए और जिसका तस्करा गरिए के साथ हो। आबिद बीमार, आबिद बीमार। इमामत की मंजिल पर आप बेहतर जानते हैं जो मौक़िफ़ है। अब चूंकि इख्तिताम पर है, बाप के कान्हे से नीचे पहुंचा दिया और एक पत्थर को ले लिया और यह पूछकर कि यही है हुसैन का सर। उसने सर हुसैन की तरफ पत्थर फेंका। पत्थर पेशानी पर लगा। इमाम की पेशानी का लहू जारी हुआ। बहन की नजर पड़ी, बहन की नजर पड़ी। ज़ैनब को जला लाया, ज़ैनब को जला लाया और देख दिया। हाथ बुलंद हुए, चाहा के बालों को फाड़ दे। आबिद बीमार जंजीरों को थामे हुए। फूफी अम्मा, फूफी अम्मा। ये दूसरी मंजिल शब
شہادت ہے. تفصیل کا وقت مجھے نہیں ہے، صرف ایک مقام اور اس کے بعد یہ عرض کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی کہ ان زحمتوں کے بعد بھی پھر زہر کی ضرورت تھی. ان مصیبتوں کے بعد بھی زہر کی ضرورت تھی. ان تمام مسائل کے بعد بھی صبر کی ضرورت تھی کہ میرا امام مسموم ہو، اور پھر اس شہادت کے بعد بھی صبر کی ضرورت تھی کہ قبر کا نشان نہیں رہے. آخری منزل دربار شام، پہلی سفر، اہل بیت کا داخلہ. اہل بیت کا داخلہ. عابد بیمار سے پوچھا فرزند رسول مصیبت کہاں زیاد گزری؟ فرمایا الشام الشام الشام. زندگی بھر شام کا ذکر کرتے رہے. دیکھیے عموماً کہا جاتا ہے کہ جب ذاکر مصائب کو پڑھتا ہے تو کہیں مبالغہ ہوتا ہے، مگر جہاں عابد بیمار خود روایت کرے وہاں معصوم کا کلام میں مبالغے کا امکان نہیں. معصوم فرماتے ہیں جب ہم ناقوں سے اترے دربار کے قریب، سیدانیاں اتری، بچے اترے، اتونا بہبال وہ ربقونا مثل الاغنام، کچھ رسیاں لائی گئی اور ہم کو جانوروں کی طرح سے باندھ دیا. عابد بیمار اتونا بہبال وہ ربقونا مثل الاغنام، کچھ رسیاں لائی گئی، ہم کو جانوروں کی طرح سے باندھا، کسی کی کلائی، کسی کا بازو، کسی کا گلا، بہرحال سب کو کس لیا اور کھینچتے ہوئے چلے. تو عابد بیمار کہتا نہ بھولوں گا میری پھوپھی کا بار بار یہ کہنا ام فرما چلو میں چل رہی ہوں، ام لیلا چلو میں چل رہی ہوں. آؤ بیوی آگے بڑھو، گھبرانا نہیں، یہ آخری منزل ہے. سنبھالتے ہوئے، بچوں کو کھینچتے ہوئے، ایک ایک بیوی کو دلاسا دیتے ہوئے اب دربار میں جا رہی ہے. بس ہو گئی تقریر، ہو گئی تقریر. اب کار امامت دیکھو، عابد بیمار کی ذمہ داری دیکھو. اسد اللہ کی بیٹی اس قوت سے چلی، اس قوت سے چلی، ایک ایک بیوی کو دلاسا دیتے. گھبراؤ نہیں سکینہ، پریشان نہ ہو رقیہ، میرے ساتھ چلو بیوی. ام لیلا آؤ، ام رباب آؤ، ام فرما آؤ. چلتے چلتے ایک منزل آئی کہ ایک مسئلہ علی کی بیٹی کمر کھان کرائی. اب عابد بیمار حیران کہ بڑے کاروان کی سردار خود بیٹھ گئی. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھوپھی اماں کیا بات ہے، اب تک تو سہارا دے کے آ رہی تھی. کہا بیٹا میری نظر پڑ گئی دربار پہ، علی کی بیٹی محمد کی عورت، یہ